تو لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا ادراک قوت باصرہ سے، اور وہ ایک بڑی پختہ سی بات اپنی حساب سے لے کر کے آیا، اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کو نیچا دکھا دینا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ میں نے پورے وثوق سے میں نے کہا میاں میں تیرے سے کیا بات کروں، تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے، تو یہ عاقل ہو سمجھدار ہو تو میں اس سے بحث بھی کروں۔ وہ کہنے لگا میری اتنی تعلیم ہے اور فلاں فلاں دانشگاہ، اس سے میں علم حاصل کرتا رہا ہوں، اور آپ نے یہ سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر عقل ہے تو دکھاؤ۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم عقل دکھا دو میں خدا دکھا دیتا ہوں۔ تو عقل آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ عقل کیسے دیکھیں گے؟ کسی شخص کی گفتگو سے پتہ چلے گا یہ عاقل ہے، کسی شخص کی عادات سے پتہ چلے گا یہ سمجھداری والے کام کر رہا ہے۔ تو آنکھ سے عقل نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ عاقل کی عادات سے، عاقل کی گفتگو سے، عاقل کی تحریر سے، اس کی نشست و برخاست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عاقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، فہم و ادراک سے بھی بالا ہے۔ اب عاقل تو اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجید میں یہاں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم خود مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم نے پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے۔ تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا، تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اس کا تو ذکر تک نہیں تھا انسان کا، پھر اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اس کو رنگ و روشنی کس نے دی؟ اس کو عقل و خرد کا چراغ کس نے عطا کیا؟ اس کو فہم و ادراک کا نور کس نے دیا؟ اس کو دو آنکھیں، دو کان اور ناک کس نے دی؟ اور اس کو بازوؤں میں طاقت کس نے ڈال دی؟ ذرا غور تو کرے، یہ تو تھا ہی نہیں، اس کو وجود کس نے بخشا؟ ایک گندے قطرے سے اس کو کیا خوبصورت شکل دے دی گئی۔ ذرا اپنے طرف غور کر لے، اپنی ذات کی طرف غور کر لے تو رب کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا تم دیکھو کہ تم خود ہی نہیں تھے، پھر ذرا اپنے انفس کے اندر دیکھو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اور تمہارے اندر اس کے قدرت کے کیا کیا کرشمے۔ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ہی جان۔ وَمَا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو نا، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کی ہستی کے دلائل موجود ہیں، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی کتنی دلیلیں موجود ہیں، جن کی طرف تم غور کرو اور تدبر کرو تو تم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنا بڑا آسمان اور ایک ستون بھی نہیں ہے، اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرف۔ سورۃ الملک کا ابتدائیہ پڑھیے، فرمایا بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو۔ تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی پھٹن نظر آئی تمہیں؟ کہیں کوئی نقص نظر آیا؟ کہیں ناہمواری نظر آئی؟ کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تراشی ہے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا؟ تو یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا تو موجود ہے۔ ایک چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغ نشد۔ ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتی۔ تو کوئی سانے موجود ہے جو لوہے کو تلوار کا روپ دینے والا ہے۔ نیوٹن جس نے کش ثقل کا نظریہ دریافت کیا، بڑا نامور سائنسدان ہے، لیکن یہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی عاقل وجود باری کا منکر نہیں ہو سکتا۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکیم نیٹشے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے،
یہ الگ بات ہے غفلت کے پردے پڑے رہیں اور اس کی آنکھوں سے وہ پردے نہ ہٹیں اور وہ وجود باری کا اقرار نہ کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شخص کے سینے میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا گیا ہے اور اس کا دل یقیناً مومن ہوتا ہے، اور اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کے والدین ہوں گے بچہ اس طرح کا ہو جائے گا، لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہوا ہے، تو وہ کیسے اللہ کی ذات کا اور اس کی ہستی کا انکار کرے؟ تو نیوٹن کہنے لگا جب ایک ماڈل خود بخود نہیں بن سکتا ہے تو جو اصل ہے وہ خود بخود کیسے ماض سے وجود ہے؟ تو جب اس کا کوئی سانے موجود ہے تو پھر اس کا بھی کوئی سانے موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نیوٹن کا وہ دوست جو تھا اس بات کو سن کر توحید پر ایمان لے آیا تھا، اس نے وجود باری کا اقرار کر دیا تھا کہ واقعہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے۔ بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا وہ چرخہ کاٹ رہی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، اس نے کہا میرا چرخہ، کہا یہ عجیب بات ہے، کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ جو زمین و آسمان کا چرخہ چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، کہا وہ بھی میرا چرخہ، کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں، ایک ڈگر پہ چلا رہی ہوں، اگر دو عورتیں ہوتی، ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے، میں کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا، جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا، اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا، تو وہ مشرق سے نکالتا وہ مغرب سے نکالتا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل، آپ کی نظر اٹھی، سب سے پہلے شہتوت کا درخت ہی نظروں کے سامنے آیا، کہا یہی شہتوت کا درخت اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آئی اس کو دلیل ٹھہرا دیا۔ کہا دیکھو یہ درخت ہے شہتوت کا، اس کی جڑیں اور رنگ کی ہیں، شاخیں اور رنگ کی ہیں، اور اس کے پتے اور رنگت کے ہیں، اس کے اوپر کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے، اور اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے، میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا؟ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل آفاق و انفس کے اندر پھیلے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، فرمایا یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا، اتنا بڑا جانور چھوٹا سا بچہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور پھر یہ اونٹ مہینوں تک پانی نہ بھی پیے پھر بھی گزر اوقات کرتا ہے، اور ریسرچ کی گئی ہے کوئی اس کے اندر اضافی پانی سٹور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ 2 اضافی حدودیں ہیں اس کے اندر جو سلنڈر کا کام دیتی اور ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جو ہے وہ سٹور کر لیتی، اور پانی کا کلیہ H2O، جو ہائیڈروجن 2 درجے اور آکسیجن 1 درجہ، جب ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ تو یہ اس مقدار سے اندر ہی اندر کیمیائی عمل کرتا ہے اور جس سے پانی بن جاتا ہے، اور یہ کئی مہینے بغیر پانی کے چلتا ہے، اور پھر کتنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر جانور مختلف طرح کے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، اور کچھ اور جو ہے ان سے کچھ جمال اور حسن جن سے ٹپکتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اونٹ میں یہ ساری خصوصیتیں جو ہے وہ ہیں، وہ دودھ بھی دیتا ہے، وہ سامان بھی اٹھاتا ہے، اور وہ سواری کے کام بھی آتا ہے، اور باقی سواریوں پر خود بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو ہے چھلانگ لگا کے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک اونٹ کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ذرا اس اونٹ کو دیکھ لیں، یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھیں کہ اس کو کیسا بلند کر دیا گیا، کہ ایک
جو ہے وہ ستون بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کھڑا صدیوں سے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کہ یہ کس طرح پھیلا دی گئی ہے، پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ کس طرح میخوں کی صورت میں زمین کی چھاتی میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی طرف انسان غور کرے، کہیں فرمایا کہ دیکھو اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا، کیف مد الظل، یہ کیسے سائے، بالکل سایہ تھا اب روشنی پھیل رہی ہے، اور پھر سایہ نہ جانے کہاں غائب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوگا تو سائے پھیلتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ان پہ غور کرو، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ نکالی، اس لیے اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ ایک اور دلیل ارشاد فرمائی، یہ چاند کشش ڈالتا ہے۔ میں رات ہی تجزیہ پڑھ رہا تھا چاند اور مد و جزر کے حوالے سے کہ وہ مخصوص ایک فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس سے نیچے چاند آ جائے تو اس قدر زوردار مد و جزر پیدا ہو کہ زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہ رہے کہ ایسا پانی ٹکرا جائے، اور قیامت کے دن جب یہ نظام ٹوٹے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ جوار مد و جزر جو اس کی کشش سے جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کی لہریں بلند ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے کہنے دیجئے رک کے، اگر یہ چاند سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے تو آمنہ کا چاند دلوں میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو وہ سمندر کے اندر پھر اس سے پانی کی روئیں بنتی ہیں اور سمندر کے اندر پانی چلتا ہے، تو ان کے اندر دو روؤں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جو اب تحقیق اور ریسرچ کے بعد وہ دریافت بھی ہو چکی ہے، آب شور اور آب شیری کے نام سے۔ اور سمندر میں دو پانی کی روئیں چلتی ہیں اور میلوں تک اکٹھی چلتی ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ بھی نہیں، جاتی بھی اکٹھی ہیں، پانی کے اندر پانی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اکبر ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ سخت میٹھا ہے اور اس کے پینے سے تسکین ہوتی ہے اور یہ حلق سے آرام سے اتر جاتا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسری جو ساتھ رو بہ رہی ہے یہ سخت کڑوی، اور کڑوی اس کی کڑواہٹ میں کمی نہیں آئی ہے، یہ میٹھی ساتھ چل رہی ہے، اور اس کڑواہٹ سے میٹھی کی مٹھاس میں کمی نہیں آتی۔ جبکہ دنیا کا کوئی شخص مجھے ایسا دکھاؤ کہ ایک ہی برتن میں دو طرح کے پانی ڈال لو اور پھر ان کو الگ الگ کر کے تو دکھاؤ، لیکن سمندر میں سخت کڑوی رو بھی چل رہی ہے اور سخت میٹھی رو بھی چل رہی ہے، درمیان کے اندر پردہ نہیں ہے، کڑوی کڑوی رہتی ہے، میٹھی میٹھی رہتی ہے، کڑوی کو اللہ میٹھا نہیں ہونے دیتا اور میٹھی کو اللہ کڑوا نہیں ہونے دیتا۔ کہا یہ کون ہے اس کے سوا جو ان کو روکے ہوئے ہے؟ تو کہا وہ وہی رب ہے جس نے سمندر کے اندر دو روؤں کو جاری کیا۔ تو یہ اس کی ذات کی دلیلیں ہیں، اور کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایسے ہزاروں دلائل ہیں جو ہمیں اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس سمت ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ مالک اس نے یہ نظام کائنات بنایا ہے، یہ شمسی اور یہ قمری نظام ان کا آپس میں راو بھی نہیں ہوتا، پھر زمین کو کس طرح ہمارے لیے بچھایا گیا، پھر یہ رنگا رنگ پرندے ہمارے لیے، درخت، گندگی کے ڈھیر کے اوپر بھی گلاب کا بیج ڈال دو تو جب وہ اگے گا تو اس گلاب سے بھی خوشبو آئے گی، جبکہ اس نے غذا کہاں سے لی ہے، اور پھر وہ ایک ہی طرح کی زمین سے، ایک ہی طرح سے پانی سے، سرابی سے پھل نکلتے ہیں، لیکن ان کی خاصیات الگ الگ ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہی درخت کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ یہ جو ببول ہے جس کو ہم ککر کہتے ہیں، یہ طب کی دنیا کے اندر اس کا بڑا نام ہے، اس کی جڑوں کی تاثیر اور ہے، اس کی چھال کی تاثیر اور ہے، اور اس کے پتوں کی تاثیر اور ہے، اور اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور وہ پھلیاں جو ہے وہ خشک کی جائیں سائے کے اندر تو ان کی تاثیر اور ہے، اور دھوپ میں خشک کر لی جائیں تو ان کی تاثیر اور ہے۔ چیز ایک ہے، مٹی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، پرورش ایک آب و ہوا نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کے اندر اتنا کچھ رکھ دیا، یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس کی ذات کے دلائل۔ عقلی طور پہ انسان اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کے نظم و نسق کو چلایا۔ اس کے لیے دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری لگا دوں گا۔ تو ہم کبھی اس کا احساس بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، تو یہ قدرت کے سسٹم لگایا ہوا ہے۔ تو جو ہی جو ہے وہ عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے تو پلک بند ہو جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔
تو انسان اپنے اندر دیکھے، اس کی زبان پہ 4000 پھیلے ہوئے پٹھے ہیں جو ہے وہ احساس کرتے ہیں کہ اس میں کڑواہٹ ہے، اس میں جو ہے وہ نمک ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، اور اس طرح اس کے نظام انہضام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یہ جگر کا نظام ہے۔ انسان غور کرے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر وہ باہر دیکھنے کی جو اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو کہا ذرا اپنے اندر ہی جا، میں نے گواہی دلوائی، آپ نے تسلیم نہیں۔ اللہ کی ذات پہ عقلی دلائل لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اور گواہی کے طور پہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی گواہی اس کی ذات پہ موجود ہے، اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا منطق کی زبان کے اندر متواتر کہلاتا ہے، اور متواتر کا انکار عقل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ پاکستان کے خطے میں ایک شہر ہے کراچی، تو لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص دیکھ بھی آئے تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی خبر اور اتنے لوگوں کا ایک بات کہنا، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں متواترات۔ اللہ کی ذات پر ایک نہیں، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں نے گواہی دی، اور ہر نبی اپنے دور کا معتبر شخص تھا، لیکن قوم کا انکار اگر نبیوں کو نہیں مانتی، کہتی ہے لست مرسلا، ہم تجھے نہیں مانتے، تو پھر کیا حل ہوگا؟ تو ذرا میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں، میں 10 20 50 گواہ کھڑے کیے، انہوں نے گواہی دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا، یہ جائیں اور دیکھ کر کے آئیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کے گواہی دیں۔ اب آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو میں تو نہیں مکرنے دوں گا آپ، چونکہ میں نے ایسے شخص سے گواہی دلوائی ہے کہ جس کا اقرار میں نے آپ سے پہلے لے لیا ہے، میں نے جس کو بھی کھڑا کیا آپ نے انکار کر دیا، میں نے جس سے بھی گواہی دلوائی آپ نے کہا نہیں مانتے ہم، تو میں نے اس بات کو مختصر کیا، چھوڑا، اور میں نے پھر ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیا، اور جب انہوں نے گواہی دی تو پھر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو اصولاً انکار کر نہیں سکتے، انکار کریں گے تو آپ جھوٹے کہلائیں گے، میں سچا کہلاؤں گا۔ اللہ نے ہر نبی بھیجا، قوموں نے کہا لست مرسلا، ہم نہیں مانتے، جب تجھے نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانے، تجھے نہیں مانتے تو تیرے رب کو کیسے مانے؟ کہا محبوب 40 سال تو اعلان نبوت نہیں کرنا، 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بولنا، میں ان کی رائے تیرے بارے میں لے لوں ان سے۔ اب انہوں نے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا کہ نہ کہا۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں یا نہیں، یہاں یہ تو حوصلہ ہے نبی کا کہ 40 سال بولتے رہے۔ آج کوئی منسٹر بن جائے، کوئی ناظم بن جائے، فائرنگ کر کے جب تک پورے محلے کو بتا نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے چین ہی نہیں آتا، لیکن میں قربان نہ جاؤں محمد عربی پہ کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے، 40 سال تک بولتے ہی نہیں، 40 سال تک نہیں بولے ہیں، جبکہ فما کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، لیکن 40 سال نہیں بولے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو منوانا مقصود تھا۔ حضور بھی اگر ماں یا ہوش میں کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم کہتے لست مرسلا، تجھے بھی نہیں مانتے، بات ختم ہو جاتی۔ یہ تو نبوت کی آخری کڑی تھی، آخری گواہی تھی، اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی، اس لیے کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بولنا، تجھے صادق بھی کہہ لیں، امین بھی کہہ لیں، اچھا محبوب اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھ لیں۔ 40 سال تک انہوں نے امین بھی کہا، صادق بھی کہا، امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی۔ کہا محبوب اب اٹھ تو میری گواہی دے۔ تو محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور سنادِ قریش کو کھڑا کیا۔ حضور اونچی جگہ پہ کھڑے تھے، کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا تو کیا اس میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیونکہ حضور ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں وہ قریش بھی نظر آتے تھے اور دوسری سمت بھی نظر آتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت پہ تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی مسند پہ کھڑا ہوں جہاں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں، آخرت دیکھتا ہوں، تمہاری نظر صرف ایک سمت ہے اور میں ادھر بھی دیکھتا ہوں۔ تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اگر کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا مانو گے؟ کہنے لگے نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر مان جاؤ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔
اب انہوں نے کہا تبا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، یہ ابو لہب نے کہا کہ صبح سے لے کر اس لیے جمع کیا تھا، تبا لک معاذ اللہ، یہ اس نے گالی دی تبا لک۔ اور جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، گواہ کے اوپر بحث کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس وقت اگر جو اعتراض کرنا ہو گواہ پہ کر لو۔ جب گواہ پہ بحث مکمل کر لی جائے اور وہ دے گواہی، اور اب کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے، تو عدالت تو ہین لگاتی ہے، عدالت کے بازار اب بولے تو جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے؟ اب اگر کوئی بات کرے تو عدالت جھڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے۔ تو 40 سال تک توحید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امین کہا، اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تبا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تو اللہ نے توہین عدالت لگائی، خبردار آواز بند کر، منہ بند کر، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو پہلے کہاں گیا ہوا تھا؟ 40 سال تو صادق اور امین کہتا تھا اور آج کہتا ہے کہ نہیں مانتا، تو توہین عدالت لگی۔ تو اللہ کی ذات پر پھر سب سے بڑی گواہی اس دنیا کے اوپر قائم ہوئی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، آفاق کے گوشے گوشے میں اس کی ہستی کے پھیلے ہوئے، عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی، سارے نبیوں نے اس کی صداقت کی گواہی دی، لیکن وہ گواہی جس گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں اور پچھلی ساری گواہیوں کی تصدیق ہو گئی، وہ گواہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ باقی جتنی بھی گواہیاں تھیں نا اللہ کی ذات پہ، وہ تھی خاموش گواہی، صامت، اور حضور کی گواہی، حضور اللہ کی ذات پہ دلیل تھے، ناطق، بولنے والی دلیل۔ پتھر اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا، لیکن لوگوں نے پتھروں کو معبود بنا لیا، بول نہیں سکے۔ درخت اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا، درختوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا، بول نہیں سکے۔ تو ہم تو اس کی گواہی دینے آئے، تم ہمیں پوچھ رہے ہو؟ چاند، سورج، ستارے، یہ اس کی ذات پہ دلیل تھے نا، لیکن لوگوں نے چاند کی پرستش کی، اجرام فلکیہ کی پرستش کی، سورج کی پرستش کی، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تو میاں اس کی گواہی دینے آئے ہیں اور تم جو ہے وہ ہمیں پوچھ رہے ہو۔ لیکن جب دلیل ناطق آ گئی تو جو گونگے تھے ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی۔ درخت کو لوگ پوچھتے تھے، درخت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو۔ ادھر حضور کی انگلی اٹھی اور قدموں میں آ کے سلامی دے رہا اور گواہی دے رہا ہے، رب کی بھی دے رہا ہے، اس کے رسول کی بھی دے رہا۔ پتھر ہیں ابو جہل کی مٹھی میں، لیکن گواہی مصطفیٰ کی دے رہے۔ وہ لے آیا نا مٹھی میں ابو جہل، کہنے لگا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا تھا بتائیں نا میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا میاں میں بتا دوں یا مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضور کے لیے تو وہ پتھر پوشیدہ تھے اور حضور کے لیے تو پتھر غیب تھے، لیکن ان پتھروں کے لیے حضور غیب نہیں تھے؟ جو رکاوٹ حضور کے راستے میں ان پتھروں پر تھی تو ان پتھروں کے راستے میں تو وہی ہاتھ کی رکاوٹ تھی، لیکن نبی کی توجہ ہوئی تو پتھروں کے اندر بھی غیب آ گیا، نبی تو پھر نبی رہا ہے۔ ان پتھروں نے پھر بول کر حضور کی گواہی دی کہ نہ دی۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے پتھروں نے یہ بھی نہیں سوچا مٹھی کس کی میں ہے، پتھروں نے ہمیں سبق پڑھایا اور درس دیا، حق بات کہنی پڑے تو ابو جہل کی مٹھی ہو تو وہاں بھی کہہ دیا کرو، حق بات کہنے سے جھجکا نہ کرو، جس کی مٹھی بھی ہو وہاں حق کہہ دیا کرو۔ اب پتھروں نے گواہی دی، یہ اجرام فلکیہ، چاند، سورج، ستارے، یہ اللہ کی ذات پہ گواہی بن کے آئے تھے، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر۔ چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر گواہی دی اور میاں میں معبود نہیں ہوں، میں تو اس نبی کے در کا بھکاری ہوں۔ سورج نے پلٹ کر کے گواہی دی کہ میں اس نبی کے در کا گدا ہوں۔ تو وہ جو خاموش دلیلیں تھی ان کے اندر بھی جان آ گئی۔ 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کی جو گواہیاں تھیں ان گواہیوں پر بھی مہر تصدیق ثبت ہوگی۔ کیوں؟ اب ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، حضور چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کہا سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی سننے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب کوئی قادیان سے اٹھ کر کے کہے کہ میں نے بھی سنا ہے، کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی سننے والے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ باقی سب کی گواہیاں جو تھی وہ سمعی تھی
اور حضور کی گواہی عین میں۔ سب نبیوں نے قوم کو کہا لوگوں اس کو مانو، قوم نے کہا دیکھا ہے کہا نہیں سنا، جب تجھے دیکھ لیا پھر اسے دیکھ لیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہو۔ من رعانی فقد رعا الحق، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ میرے جمال کو دیکھ لے، میں اس کے جمال کا عکس اور آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا اسے دیکھ لیا۔ تو اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل، جس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ دلیل ذات رسالت مآب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی یہ سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے، اب کوئی اور دلیل نہیں مانگو گے مصطفیٰ کے بعد، اب اس کی الوہیت کے اور اس کے وجود کے اس بات پر کسی اور دلیل کی تمہیں ضرورت نہیں۔ جب محمد عربی آگے ہیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا تو گواہی دے دی، جب ہم آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا تو گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا، کہا لوگوں کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، قرآن نے 2 گواہوں کا کہا ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہو ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام۔ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کا کیسے رسائی ملتی۔ اقبال کہتا ہے خو کرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان کی نظر تو دیکھنے کی عادی تھی، میں نے بات جہاں سے شروع کی بات وہیں آ گئی، اس نے کہا دکھاؤ تو مانوں گا۔ قوم موسیٰ نے بھی کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، لیکن اس کے جلووں کی تاب کون لا سکے؟ کون ہے اس کے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے؟ ایک تجلی صفاتی کا پرتو طور پہ پڑا تھا تو طور برقرار نہ رہ سکا، تو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ تو کوئی ہوش تو برقرار رکھ نہیں سکتا، تو کہا کہ پھر دیکھنا بھی ہے مجھے، تو پھر کیسے دیکھیں؟ کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، میرے شاہکار کو تو دیکھ سکتے، اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے محمد کو دیکھ لو، جس نے میرے محمد کو دیکھ لیا اس نے رب محمد کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا جو اب اسلام لا کے اسلام کے دامن میں آ چکا ہے، کہنے لگا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے پہ سراجم منیرہ کی شعاؤں کے عکس کو دیکھا تو میرے دل نے جانا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہو۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یا رسول اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے امام محمد کو دیکھا وہ میرے آقا محمد تک پہنچے، اور جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا وہ خدا تک پہنچے۔ تو کہا کہ خدا کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، اب کوئی انکار کرنا چاہے بھی تو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر لطف تو یہ ہے کہ سارا دن اب وہ مخالفت کرتے یا مانتے پھر بھی حضور کے گھر میں پڑی ہوئی، اور یہ عمل سے گواہی ہے کہ پورے زمانے میں شخص سے سچا اور کھرا آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اگر اس کی ذات پر سب سے بڑی دلیل ڈھونڈتے ہو تو وہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔